کرے دبا کر 2-4 بار توبہ توبہ کہہ دیتے ہیں، یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ اصل ہے کیا؟ توبہ کی ڈیفینیشن بھی تو پتا ہونی چاہیے نا ہمارے لوگوں کو کہ توبہ کہتے کسے ہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کانوں پر ہاتھ لگا لیا دونوں ہاتھوں سے یہ توبہ ہو گئی، یا ناک اور کان پر ہاتھ لگا لیا یہ توبہ ہو گئی، زبان سے 2-3 بار بول دیا توبہ 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 یہ توبہ ہو گئی۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، اور یہ ہمارے بچوں کو بھی سکھایا جاتا ہے توبہ کرو، بچے بھی بول رہے ہوتے توبہ 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 ہو گئی، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ اصل توبہ، سچی توبہ کیا ہے؟ اس کے 3 رکن ہیں۔ یہ غور سے سنیے گا، یہ بہت اہم بات ہے، ہمارے اکثر لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اصل توبہ ہے وہ 3 رکن کہلاتے ہیں، یعنی توبہ کے 3 رکن ہیں۔ نمبر 1، گناہ پر اس لیے شرمندہ ہونا کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی ہے، یہ توبہ کا پہلا رکن ہے۔ یعنی گناہ ایسا ہوا ہے اور اب اس پر شرمندہ ہونا ہے، بندے سے خطا ہو گئی ہے، بندے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی ہے، کسی بندے نے کوئی گناہ کر لیا ہے تو توبہ توبہ کرنے سے، منہ سے بولنے سے کام نہیں ہوگا، بلکہ وہ جو گناہ کیا ہے اسے یہ جاننا ہوگا، اس پر اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے شرمندہ ہونا ہوگا کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منع کردہ چیز تھی اور میں نے کر لی، میں اس میں شرمندہ ہوں، یہ توبہ کا پہلا رکن ہے۔ اچھا، اب جیسے کہ کسی نے سودی کاروبار کیا، اب سودی لین دین پر شرمندگی کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہے، کسی کو سودی لین دین میں نقصان پہنچ گیا اس لیے شرمندہ ہو رہا ہے، سودی لین دین کی وجہ سے گھر والے یا دوست احباب ناراض ہو رہے ہیں اس لیے شرمندہ ہو رہا ہے۔ ایسی شرمندگی توبہ کے لیے کافی نہیں، بلکہ توبہ کے لیے ضروری ہے کہ سود کو اللہ پاک کی نافرمانی سمجھ کر اللہ پاک کے عذاب سے ڈرتے ہوئے شرمندہ ہو، یعنی سود کو اللہ پاک کی نافرمانی سمجھے، اب شرمندہ ہو تو توبہ سچی مانی جائے گی۔ دوسرا رکن کیا ہے کہ بندہ اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے، ایسا نہ ہو کہ گناہ بھی کر رہا ہے اور توبہ بھی کیا جا رہا ہے، گناہ بھی کر رہا ہے پھر توبہ کر رہا ہے، گناہ بھی کر رہا ہے پھر توبہ بھی کر رہا ہے، تو ایسے توبہ نہیں کہلاتی ہے۔ تیسرا رکن، سچی توبہ کا تیسرا رکن یہ ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو، عزم مصمم ہو، پکی انٹینشن ہو کہ اب آنے والی زندگی میں یہ گناہ نہیں کروں گا، یہ توبہ اصل کہلاتی ہے۔ تو آج کل جو ہمارے وہاں پہ رائج توبہ ہے، ہاتھوں سے کانوں کو مار لینا یا منہ سے توبہ توبہ بول دینا، تو ایسا بالکل بھی نہیں، اور اس سے توبہ ہوتی بھی نہیں ہے، کیونکہ توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر کی جاتی ہے، تو نافرمانی جب بندہ کرتا ہے تو اس کو اس پہ شرمندگی بھی محسوس ہونی چاہیے، اس کا عزم مصمم بھی ہونا چاہیے کہ میں آئندہ یہ کام کروں گا ہی نہیں، اور اس گناہ کو فوراً چھوڑ دینا چاہیے۔ یعنی وہ گناہ بھی کر رہا ہے تو توبہ بھی کر رہا ہے، گناہ بھی کر رہا ہے تو توبہ بھی کر رہا ہے، تو ایسی توبہ کا علماء فرماتے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔